اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اپنی پہیلی کا آغاز کرتے ہیں تمثیل آپ سے۔ آپ بتاؤ کہ ہمارے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ستاروں اور کہکشاؤں اور گلیکسیز کا بھی کبھی حصہ رہا ہو؟ دانت۔ دانت کیوں؟ وہ پتھر کا بنا ہوتا ہے۔ وہ پتھر ہوا نا اس لیے۔ آپ میں سے کچھ کہنا چاہتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے گلیکسیز کیا ہوتی ہیں؟ ستاروں کی جو بنی ہوتی ہے نا، ہاں جی، جن میں سے جو ستاروں کی شاباش۔ ہمارے جسم کا ہر ذرہ جو ہے نا، جو پارٹیکل ہیں، ایٹمز ہیں، وہ ان گلیکسیز کا ہی حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جسم، اگر آپ سے پوچھا جائے تمثیل آپ کتنے سال کے ہو، آپ کو ہوگے میں 12 سال کا ہوں، لیکن اگر آپ کا جسم جن پارٹیکلز سے بنا ہے وہ اربوں سال پرانے ہیں، کیونکہ وہ کبھی ان ستاروں کا حصہ رہ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کی باری ہے، آپ بتاؤ، آپ کھانا شوق سے کھاتی ہو ہیں؟ صحت کیوں نہیں بنتی آپ کی پھر؟ اچھا وہیں پہ رہو۔ آپ بتاؤ کہ کھانا جو ہے عمومی طور پہ کتنے گھنٹوں میں ہضم ہو جاتا ہے؟ تاکہ وہ گزل ہوتا ہے۔ کتنے گھنٹوں میں بتاؤ اندازاً؟ 2 گھنٹوں میں؟ اصل 3 نہیں، تمثیل 2 نہیں۔ جو کھانا کھاتے ہیں نا ہم، سارے کا سارا جو ہے اسے ہضم ہونے کے لیے تقریباً 12 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو بہت اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بہت کم کھانا کھاتے ہیں، وہ صحت مند بھی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تب کھاؤ جب کہ پہلے والا کھانا کافی حد تک ہضم ہو چکا ہو۔ میں نے ابھی کھانا کھایا اور ابھی ہضم ہوا ہے۔ ہاں ابھی آپ کا ہضم ہو گیا، لیکن سارے کا سارا نہیں، اور چونکہ آپ بڑے ہو رہے ہو اس لیے آپ کا کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، لیکن انسان جب 50 سال سے اوپر ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے تو تب اس کی جو رفتار ہے، یعنی کھانا، اس کو کم کھانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اصل آپ کی باری ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے جو ریت سے، یعنی ریت والا صحرا؟ روسلینڈ تو ملک کا نام ہے۔ ڈیزرٹ؟ سہارا، شاباش۔ کہاں پہ ہے وہ؟ ایگپٹ میں؟ نہیں۔ کانٹیننٹ کون سا ہے؟ افریقہ میں۔ اچھا تمثیل آپ کی باری ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا دریا کون سا ہے؟ لمبا یا بڑا، سب سے بڑا جو ہے نا، یعنی کہ پیسیفک۔ وہ تو اوشین ہے نا، میں ریور کی بات کر رہا ہوں، دریا کی۔ جی اچھا نہیں، ریور جو ہوتا ہے نا، نیل۔ کیا؟ نیل۔ شاباش، دریائے نیل کہاں پہ ہے؟ ایجپٹ۔ شاباش۔ دریائے نیل کس نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ یعنی آپ کو کیا یاد آتا ہے، کون سے نبی؟ اور فرعون۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم، اور فرعون جو تھا وہ غرق ہوا تھا دریائے نیل میں ہی۔ اچھا عروہ آپ کی باری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سونامی ہے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا بیٹا، بہت چھوٹی سی ہو آپ بتاؤ آپ کے منہ میں کتنے دانت ہیں؟ کتنے ہیں؟ 2 دانت ہیں صرف؟ چلو ٹھیک ہے۔ اچھا بتاؤ کہ جو سونامی ہے، آپ تینوں سے سوال ہے، اور آپ کا جواب جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، 2 میں اگر 3 ساتھ ایڈ کر دو تو تقریباً 30-32 دانت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آپ تینوں سے سوال یہ ہے، سونامی کا پتہ ہے آپ کو؟ جو سمندر میں طوفان آتا ہے، ابھی ریسنٹلی آئے ہیں، بہت زیادہ نقصان کرتا ہے، وہ کیوں آتا ہے سونامی، یا سمندر میں طوفان کیوں آتا ہے؟ کیونکہ جو ہاں جی بتاؤ۔ کیونکہ جو ہمارا چاند ہے، وہ جب چاند سب سے بڑا نظر آتا ہے تو پھر وہ گریوٹی، شاباش، چاند کی گریوٹی سے بھی، لیکن وہ طوفان نہیں ہوتا کسی حد تک، وہ ٹھیک ہے اسے مد و جزر بولتے ہیں، لیکن جو بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، کئی میٹر اونچی جو لہریں ہیں، وہ زمین میں جو زلزلہ آتا ہے نا، اس طرح کے زلزلے، ارتھ کویک جو ہیں، وہ سمندر کے اندر بھی آتے ہیں، اور جب وہاں پہ آئیں تو پھر وہ لہروں کو بہت تیزی سے ہلاتے ہیں اور سونامی کا باعث بنتے ہیں۔ ارسل آپ سے سوال یہ ہے کہ جو دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی ہے اس کا نام کیا ہے؟ شاباش، جلدی سے بتا دو، دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی تمثیل؟ مجھے پتہ تھا، ماؤنٹ ایورسٹ۔ ماؤنٹ ایورسٹ، شاباش۔ کس ملک میں؟ پتہ نہیں، نیپال اور چائنا کے بارڈر پہ، ٹھیک ہے، دونوں ملکوں میں۔ اچھا اب ہم اس پہیلی کو ختم کرتے ہیں عروہ،
اور آپ کو آج ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی سنانی ہے. آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور اس میں ایک سبق بھی ہے, وہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں سبق کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے بعد مجھے بتانا ہے کہ اس کہانی کا مقصد کیا تھا. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے عروہ, ایک بڑا ہی پیارا لڑکا, بڑا نیک, بڑے اچھے لباس میں, وہ کسی اور ملک سے, کسی اور شہر سے مسجد میں آتا ہے. ایک دوسرے شہر کی مسجد میں مسافر ہوتا ہے. مسجد کے جو لوگ ہیں نا, امام مسجد بھی اور دوسرے بھی, وہ کہتے ہیں یہ کتنا نیک بچہ ہے, اتنا پیارا بچہ کہاں سے آیا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں تو مسافر ہوں اور مجھے بڑی بھوک بھی لگی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, اس مسافر کو, اس بچے کو اچھا اچھا کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کہاں پہ رہو گے. وہ بچہ کہتا ہے میرا تو کوئی گھر نہیں ہے, میں تو یہاں پہ مہمان ہوں. ٹھیک ہے, اور مہمان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ اس کا کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے, اس کا اکرام کرنا ہے, اس کو عزت دینی ہے. تو وہ جو سب ہے نا, وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. جو امام مسجد ہے وہ کہتا ہے بیٹے کوئی بات نہیں, آپ مسجد میں رہ لیا کرو, اس کو ہی اپنا گھر سمجھو, آپ تو اتنے نیک ہو, نمازیں پڑھتے ہو, تو مسجد میں رہ لو. وہ بڑا خوش ہوتا ہے. چنانچہ مسجد میں ہی, اس کے قریب ہی, مسجد کے اندر ہی ایک چھوٹا سا احاطہ ہوتا ہے, اس کے اندر رہنا شروع کر دیتا ہے. ایک دن کیا ہوتا ہے, کچھ دنوں کے بعد امام مسجد جو ہے نا, وہ کہتے ہیں بیٹا آپ سارا دن مسجد میں فارغ ہی بیٹھے رہتے ہو نا, تو آپ ایک کام کیا کرو کہ مسجد کی صفائی کر دیا کرو. ٹھیک ہے, مسجد میں جب نمازی آتے ہیں تو کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جاتا ہے, غلاظت اکٹھی ہو جاتی ہے نا اگر, تو آپ اس کو صاف کر دیا کرو. تو اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کرو گے تو آپ کو بڑا ثواب بھی ملے گا. تو یہ کہہ دیتا ہے امام مسجد نا ان کو, اس بچے کو کہتا ہے. تو وہ لڑکا جو ہے نا, اس کے اگلے دن ہی غائب ہو جاتا ہے, نظر ہی نہیں آتا. ہاں, وہ امام مسجد کہتا ہے یہ کیسا لڑکا تھا, لگتا تو بڑا نیک تھا. باقی لوگ بھی جو ہے نا, وہ بھی کہتے ہیں یہ بچہ تو بڑا نیک تھا, اس کو صرف کام کا ہے تو بھاگ گیا. تو خیر کچھ عرصے کے بعد جو امام مسجد ہیں وہ بازار کچھ سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں, تو دیکھتے ہیں وہاں پہ وہ لڑکا پھر رہا ہوتا ہے. وہ اس کو روکتے ہیں, ادھر آؤ ادھر آؤ, ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھے تھے, آپ تو بڑے کام چور نکلے ہو. آپ کو ایک چھوٹا سا کام کہا تھا ہم نے کہ آپ مسجد کی صفائی کر دیا کرو, ہیں جو گندگی ہے اس کو صاف کر دیا کرو, باہر پھینک دیا کرو, تو آپ تو بڑے کام چور ہو, اتنے سست ہو, ہم نے آپ کو مسجد بھی دی, کھانا بھی دیا کہ رہو یہاں پہ, آپ بھاگ ہی گئے ہو. چلو اگر جانا ہی تھا تو بتا کے جاتے. تو یہ سن کر وہ جو لڑکا ہے نا, اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے امام صاحب ایسی بات نہیں ہے جو آپ سمجھے ہیں, آپ کو غلط فہمی لگی ہے, میں کام چور نہیں ہوں اور میں سست بھی نہیں ہوں, لیکن آپ نے مجھے کہا تھا نا کہ مسجد میں سے گندگی باہر پھینکو, تو مجھے اپنے سوا مسجد کے اندر کوئی گندگی نظر آئی نہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے گھر کو اسی طرح سے پاک کر سکتا ہوں کہ اپنے آپ کو مسجد سے باہر نکال دوں. یہ سن کر جو ہے نا, وہ جو امام مسجد ہے وہ بھی بڑے پریشان, بڑے حیران ہوتے ہیں. تو بیٹا اس کہانی کا جو مقصد ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان کو بے شک کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو, اس کو ہر وقت اپنے آپ کو دوسروں سے کم تر خیال کرنا چاہیے. بے شک کتنی ابھی نیکیاں کما لے, کبھی بھی تکبر نہیں کرنا, غرور نہیں کرنا, دوسروں سے حقیر ہی سمجھنا ہے, عاجزی اور انکساری میں ہی بڑھنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا نا کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں, شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں, کہ اپنے آپ کو آپ نے باقیوں سے یعنی کم تر, کمزور تر سمجھنا ہے. بے شک کتنے بھی پڑھ لکھ جاؤ, کتنا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لو, پھر بھی آپ نے عاجزی اور انکساری میں ہی بڑھنا ہے, کیونکہ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو. ویڈیو کا ٹائم زیادہ ہو گیا, اب ہم کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے. اپنے دیکھنے والوں کو خدا حافظ بول دو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ دو جلدی سے, کہہ دو خدا حافظ.